حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ سے ہے، اور حضرت عباس علمدار فاطمہ بنت حزام سے ہے۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین کے والد ایک ہی ہیں، ماں الگ الگ ہے۔ حضرت عباس علمدار جو ہے حضرت امام حسین سے بہت محبت فرماتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھائی عباس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر ہیں۔ 10 محرم کا دن ہے۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر 3 دن سے پانی بند رکھا ہے۔ تیسرا دن ہے، سارے لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، صرف 6 ماہ کے ہیں، شیر خواہ بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ بھی پیاس سے بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، چہرہ سرخ پڑ گیا ہے، اور جو ہے ہونٹ چپک رہے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے بھائی، کیا خیمے والوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لا سکتے ہو؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں بھائی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے پانی لانے کے لیے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ 30,000 سے لے کر کے 70,000 فوج تھی یزیدیوں کی۔ اب بتائیے 70,000 فوج ہے، اس کو چیرتے ہوئے جانا ہے پانی لینے کے لیے، اور دریائے فرات جہاں سے پانی لے کر کے آنا ہے، دریائے فرات پہ یزیدیوں نے 4,000 فوج لگا رکھے تھے، سپاہی لگا رکھے تھے، اسے کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے، ادھر کوئی پانی لینے کو آ بھی نہ سکے، آنے کو سوچ بھی نہ سکے۔ اس کے باوجود حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں کتنے بہادر ہیں اور کتنے محبت کرنے والے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور اپنے اہل خاندان سے، کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جیسے ہی حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، اور جو ہے جب جانا شروع کرتے ہیں تو یزیدیوں کے فوج کے برخچے اڑا دیتے ہیں، ان کی فوج کو تتر بتر کر دیتے ہیں، اور ان کے جو گروہ ہوتے ہیں فوج کے گروہ جو فوج کا ہوتا تھا وہ تقریباً 100 سے لے کر کے 500 کے بیچ ہوتے تھے، اسے گروہ بولا جاتا ہے۔ اتنے فوج کے گروہ کو حضرت عباس علمدار جو ہے تتر بتر کر دیتے ہیں اور ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی دریائے فرات پر پہنچتے ہیں تو 4,000 فوج تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا پہلے سے ہی انتظار میں ہے کہ کسی کو آنے نہیں دینا ہے۔ پھر وہاں پر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب زوردار مقابلہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے ہی حضرت عباس علمدار جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار لہلاتے ہوئے جانے لگے پانی کے لیے، تو پوری فوج 70,000 فوجوں میں بس یہی شور مچ رہا تھا کہ عباس علمدار آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، صرف حضرت عباس کا ہی نام گونج رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کتنے بہادر رہے ہوں گے تو ان کے نام سے بھی یہ لوگ خوف کھاتے تھے۔ بہرحال حضرت عباس علمدار دریائے فرات پر پہنچتے ہیں اور دریائے فرات سے پانی لیتے ہیں مشکیزہ کے اندر، اور پانی خود نہیں پیتے۔ یہاں پہ بھی وفاداری کا ثبوت دیا کہ پہلے پانی میں نہیں پیوں گا، پہلے جو ہے بچہ پیے گا، اور جو ہے خیمے کے اندر جو عورتیں ہیں وہ پانی پئیں گے۔ پانی ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، پہلے وہ پئیں گے، بعد میں ہوگا تو میں پیوں گا۔ اور حضرت عباس علمدار پانی خود نہیں پیتے ہیں، اور بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، خیمہ والوں کے لیے مشکیزہ میں پانی بھرتے ہیں۔ اور پانی بھرنے کے بعد جب جانے لگتے ہیں کہ یزید کے فوج نے حضرت عباس علمدار پر جو ہے پھر جو ہے حملہ کیا، اور حضرت عباس علمدار نے خوب بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آپ اندازہ لگائے 4,000 کی فوج ہے دریائے فرات پر، ان سے مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علمدار خوب ڈٹے رہے اور جو ہے وہاں جٹے رہے اور خوب زوردار مقابلہ کیا، اور ان کو بتایا کہ بہادر کسے بولتے ہیں اور بہادر کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 80 سے لے کر کے 100 یزیدی فوج کے سپاہیوں کو اکیلا جہنم واصل کر دیا، اکیلا ان کو قتل کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائے کتنے بہادر رہے ہوں گے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عباس علمدار جو ہے پانی لے کر جانے لگتے ہیں،
آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سارے لوگ یزید کے فوج کے سپاہیوں نے حضرت عباس علمدار پر حملہ کیا اور پھر حضرت عباس نے ان کا جو ہے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن زید بن رقات جو یزیدی فوج کے ایک سپاہی تھا، یہ بدبخت پیچھے سے آتا ہے اور جو ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے دائنے ہاتھ پر وار کرتا ہے، جس کے کارن حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے دائنا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہار نہیں مانتے ہیں، فوراً بائیں ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور ان کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد یزیدی فوج کے ایک سپاہی آتا ہے جس کا نام حکیم بن طفیل ہے۔ اس بدبخت نے حضرت عباس علمدار کے بائیں ہاتھ پر وار کیا، جس کے کارن حضرت عباس علمدار کے بائیں ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار ابھی بھی ہمت نہیں ہارے ہیں اور اپنے دانتوں سے مشکیزہ کو پکڑ لیتے ہیں جس میں پانی تھا اور وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرملہ بن کاہل جو یزیدی فوج کا ایک سپاہی تھا، تیر انداز تھا، یہ خبیث انسان جو ہے حضرت عباس کے آنکھ پر تیر چلاتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ دوسری تیر جو ہے اس نے حضرت عباس علمدار کے سینے پر مارے، جس کے کارن حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ گر جاتے ہیں اور آخری الفاظ جو کہتے ہیں وہ یہ تھا، میرے بھائی حسین مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے دوڑ لگاتے ہیں اور آتے ہیں، اپنے بھائی کے سر کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت جو الفاظ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ میرا بھائی بہت بہادر تھا، میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرنے والا تھا اور میرا بھائی کے جانے کی وجہ سے، میرے بھائی کی شہید ہونے کی وجہ سے آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں کتنے بہادر تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا وار کیا تھا ہاتھ پر، پہلا ہاتھ جو کاٹا تھا داہنا ہاتھ، زید بن رقاد الجہنی، اس کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ اس بدبخت انسان اس کے بعد کبھی بھی ہاتھ اٹھا نہ سکا، اس کا ہاتھ سر گل گیا اور لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے کہ یہ جو ہے حضرت عباس علمدار کے قاتل ہیں، اور جو ہے وہ بدبخت پتہ ہے آپ کو کیسے مرا؟ پیاس کی شدت سے مرا، پورے زندگی پریشان رہا، ہاتھ کبھی اٹھا نہ سکا، لوگ لعنت بھیجتے تھے اس کو، اور پھر جو ہے مرا تو پیاس کی شدت میں مرا۔ اور جس نے حضرت عباس علمدار کے بائیں ہاتھ کاٹے تھے جس کا نام تھا حکیم بن طفیل، اس بدبخت کا بھی ہاتھ جو ہے کبھی نہ اٹھا سکا، یہ اس کے بعد میں اس کا بھی ہاتھ گل سڑ گیا اور یہ بھی جو مرا تو پیاس کی شدت سے مرا، اور یہ جب زندہ تھا تو اس کو بھی لوگ تانا بھیجتے تھے، لعنت ملامت کرتے تھے کہ یہ تو اب حضرت عباس علمدار کے قاتل ہیں۔ اور حرملہ بن کاہل جس نے تیر چلایا تھا حضرت عباس علمدار پہ، یہی بدبخت انسان جو ہے حضرت علی اصغر جو حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے ہیں ان پر بھی تیر چلاتا ہے بعد میں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھی بعد میں تیر چلاتا ہے، اور اس بدبخت کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ اس بدبخت کو مختار سقفی نے پھر بعد میں جو علماء نے لکھا، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دیا گیا حرملہ بن کاہل کو، اور بعض نے لکھا ہے کہ جس تیر سے اس نے مارا تھا حضرت عباس علمدار کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اصغر کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اسی تیر سے اسے جہنم واصل کیا گیا۔ میرے بھائیو اس واقعے سے بس ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، دین کا ساتھ دینا ہے۔ جب بھی دین کی بات آئے تو مر مٹنے کو تیار ہو جانا ہے، دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ حضرت عباس اپنے بھائی حضرت امام حسین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی سے محبت کریں، ہم بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ قصص میں، آیت نمبر 35 ہے، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ اگرچہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہو، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار کی محبت پر یہ فٹ بیٹھتی ہے یہ آیت، اور سچ میں اس آیت کے حقدار حضرت عباس علمدار اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے بھائی سے محبت کیجئے، دین سے محبت کیجئے، دین پر کوئی آنچ نہ آئے، ہمیشہ برائی کے خلاف بولتے رہیے، اور کبھی بھی ہے غلط لوگوں کو ساتھ نہیں دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔